آپ نے فیض آباد دھرنا کمیشن نے جنرل فیض کو کلین چٹ کیوں دی؟ سب کا یہی سوال ہے سر. کس نے کلین چٹ دی؟ سر آپ میرا دیکھیں یہ بڑا ایک غلط بات ہے. ہمارا کام کلین چٹ دینا نہیں ہوتا. کلین چٹ کسی کو میں نہیں دے سکتا, کوئی اور شخص نہیں دے سکتا. حقائق پہ سوال پوچھے جاتے ہیں, آپ ان کے جواب دے دیتے ہیں حقیقت کے مطابق. جی فیض آباد دھرنا کمیشن آپ سے کیا کچھ سوال پوچھا گیا؟ آپ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جنرل فیض کا کردار تھا کہ نہیں؟ جنرل فیض کا کردار میں اس کے بارے میں کیا جان سکتا ہوں, کیا سرائی کر سکتا ہوں نا. سر آپ وزیر اعظم تھے, جی یا تو آپ حتمی بات کریے کہ مجھے معلوم تھا یا مجھے نہیں تھا. ذمہ داری سے بات کروں گا نا. جی تو کمیشن سے میرا اتنا تعلق ہے, انہوں نے نوٹس بھیجا کہ یہ کمیشن بنا ہے, اس کو سپریم کورٹ نے بنایا ہے اور اس کے یہ ٹی او آرز ہیں وہ بھی سپریم کورٹ نے بنائے ہیں. میں پیش ہوا, میں نے کہا جی بات یہ ہے, میں ملک کا وزیر اعظم تھا, جو کچھ وفاقی حکومت نے کیا یا نہیں کیا, جس کو ایکٹ آف کمیشن اور اومیشن کہتے ہیں, وہ میری ذمہ داری ہے. میرے وزیر نے کہا تو میری ذمہ داری ہے, میری کابینہ نے کہا تو میری ذمہ داری ہے, میرے کسی افسر نے کہا تو میری ذمہ داری ہے. یہ بات پہلی بات ہے. دوسرا میں نے کہا کہ آپ لکھ کر سوال دے دیں, میں آپ کو لکھ کر جواب دے دوں گا تاکہ ابہام نہ رہے. تو وہ سارے جواب جو ہیں وہ اس رپورٹ کا حصہ ہونے چاہیے. اس رپورٹ کو پبلک کر دیں. رپورٹ کو پبلک ہونا چاہیے. جی بالکل. یہ دیکھیں نا, پریس میں اسپیکولیشن شروع ہو گئی ہے نا. کلین چٹ کوئی شخص نہیں دے سکتا کسی کو. آپ نے جنرل فیض کو کلین چٹ دی کہ نہیں دی؟ یا تو دی ہے یا نہیں دی؟ ایسا کوئی سوال نہیں تھا جنرل فیض کے بارے میں کہ میں ان کو کلین چٹ دوں یا نہ دوں. نہیں, جنرل فیض کے بارے میں کوئی سوال تھا؟ نہیں جی, کوئی سوال. آپ کی کتنے سوال آپ کو دیے گئے تھے سر؟ 20-30 سوال تھے. ذرا ان کا کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ مجھے یاد نہیں ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے یاد نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے تو پھر ایک پروگرام کر لیں, میں لے آؤں گا سوال, آپ کو جواب دے دوں گا. سر ڈن, اس پہ نیکسٹ پروگرام کرتے ہیں اور آپ بالکل کر لیں. لیکن میری گزارش کمیشن سے یہ ہے کہ اس کو پبلک کر دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو میں نے سوال اسی لکھ کر دیے تھے کہ وہ من و ان اس کے حصہ بنتے ہیں, اس کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک, لیکن آپ نے ذمہ داری لی. آپ نے کہا کہ بطور اس وقت وزیر اعظم تمام تر ذمہ داری اس دھرنے کی میری تھی, اور جو سمری آئی ہے, جو بریف آیا ہے اس کا, اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت کی پنجاب حکومت اور آپ کی حکومت ذمہ دار ہے. آپ ذمہ دار تھے فیض آباد دھرنے؟ میں تو ذمہ داری قبول کر رہا ہوں نا. اگر میں نے کوئی جرم کیا تو وہ ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. اس ذمہ داری اگر جنرل فیض نے کوئی انلیگل حرکت کی ہے اس دھرنے میں, وہ بھی اسی حکومت کا حصہ تھے. جنرل باجوہ صاحب نے کی, وہ بھی حکومت کا حصہ تھے. احسن اقبال صاحب نے کی, وہ بھی حکومت کا حصہ تھے. اگر جنرل فیض, جنرل باجوہ نے اس وقت کچھ کیا تو اس کی ذمہ داری آپ لیں گے؟ جو انہوں نے اس معاملے کی مینجمنٹ کے لیے جو فیصلے ہوئے, اس میں اگر کوئی انہوں نے قانونی کام کیا ہے تو میں اس کو ذمہ دار ہوں. سر وہ تو احسن اقبال نے بھی کہا, اور غالباً آپ نے بھی کہا, تردید کر دیجئے گا یا تصدیق کے کہا گیا کہ اس کمیشن نے بھی اس کو ریپروڈیوس کیا ہے کہ حکومت نے خود ریکویسٹ کی اس وقت کی آرمی سے کہ آپ ہماری معاونت کریں اس دھرنے کو ختم کروانے میں. That is right or not? ہمیشہ ہوتا ہے, آپ ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس کو حل ہمیشہ کیا جائے. ہم نے فوج کو استعمال نہیں کیا. یہ بات درست ہے کہ اس وقت حکومت نے ریکویسٹ نہیں کی تھی فوج سے؟ مجھے نہیں پتا ریکویسٹ کی تھی نہیں, لیکن فوج کو استعمال نہیں کیا گیا. وہاں فوج ڈپلائی نہیں ہوئی تھی, براہ راست ڈپلائمنٹ نہیں ہوئی تھی. وہاں پر مجھے یاد ہے کہ پیراملٹری فورسز جو تھے رینجرز موجود تھے, لیکن انہوں نے بھی کوئی فرنٹ لائن ایکشن ان کا نہیں تھا. احسن اقبال کا بیان ریپروڈیوس ہوا ہے اس سمری میں, جو کہتا ہے کہ حکومت نے درخواست کی تھی فوج سے کہ آپ کردار ادا کریں. جی اب اس وقت کے انٹیریئر ہو منسٹر سکتا ہے یہ ڈسکشن ہوا ہو, لیکن فوج ڈپلائی نہیں ہوئی. سر وہ تو ایک الگ میٹر ہے نا. ایک چیز ہو رہی ہے کہ جی آپ نے وہاں پہ ڈپلائمنٹ کرنی ہے سیکیورٹی کے لیے, ایک چیز ہو رہی ہے کہ آپ ان کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں کسی پولیٹیکل میٹر میں. یہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی. جب آپ فوج وہاں ڈپلائی کریں گے تو فوج صرف گولی چلاتی ہے ایسے معاملے میں. فوج ڈنڈے لے کر نہیں آتی, پولیس کی طرح وہ رائٹ کنٹرول نہیں کرتے. ان کو آپ ڈپلائی کرتے ہیں جب اور کوئی سارے ایشوز ایگزاسٹ ہو جائیں. They are programmed for shoot to kill. They are programmed for that. ڈپلائمنٹ نہیں ہوئی تھی. ٹھیک, وہ تو نہیں ہوئی تھی, لیکن ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ فوج کو پولیٹیکل انگیجمنٹ کے لیے انوالو کیا جانا, وہ ہوا تھا کہ نہیں؟ انگیجمنٹ کے لیے فوج کو انوالو نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ احسن اقبال کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کمیشن کی سمری میں ریپروڈیوس ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ریکویسٹ کی تھی فوج کو کہ ہماری معاونت کریں. ہو سکتا ہے انہوں نے بات چیت کی اور مجھے اس کا علم نہیں ہے, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو بات درست ہوگی. یہ آپ کے سوالوں سے جو احسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں وہ میری ذمہ داری ہے, وہ درست بات ہوگی. مجھے ہر بات کی 8-9 سال گزر گئے. سب کی ذمہ داری آپ کیوں اٹھائیں گے؟ میں وزیر اعظم تھا. اگر کسی نے کوئی غلط کام بھی کیا ہے, غلط کام کا تو وہ ذمہ دار ہے, انلیگل کام کا وہ ذمہ دار ہے, جو لیگل ایکشن ہے وہ میری ذمہ داری ہے. سو کمیشن کہتا ہے کہ اس وقت کی وفاقی حکومت ذمہ دار تھی چاہے جو بھی ایکشنز ہوئے تھے, اور کمیشن نے ریپروڈیوس کیا. کون ذمہ دار ہوگا؟ امریکہ ذمہ دار ہوگا.